کی پشت پر 42 ممالک ہیں اور پوری دنیا اس کے ساتھ ہم نوا بن کر کھڑی ہے. 42 ممالک عملاً اس کے ساتھ میدان میں اترے ہیں. بھنور میں کشتی نہیں چلتی. دلیل بڑی مضبوط تھی. بھنور میں کشتی چلتی ہے؟ نہیں چلتی. ہم نے ان سے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ بھنور میں کشتی نہیں چلتی. ہم بھی مانتے ہیں بھنور میں کشتیاں نہیں چلا کرتی، لیکن امت کی کشتی اس وقت امریکی فرعون کے طاقت کے بھنور میں پھنس گئی ہے. ہم وہ ملاح نہیں ہیں جو کشتیاں چھوڑ دیں. ہم انشاءاللہ یا تو امت کی یہ کشتی کنارے لگائیں گے یا اسی بھنور میں ڈوب کر فزت ورب بالکعبہ کا نعرہ لگائیں گے. چنانچہ ہم میں سے جن نے یہ حد کیا تھا کہ ہم امت کی یہ کشتی یا کنارے لگائیں گے یا بھنور میں ڈوب کر فزت ورب بالکعبہ کا نعرہ لگائیں گے اور کشتی کو انشاءاللہ ساحل تک لے جائیں گے. ہم نے ظلم کے بھنور میں، جبر کے بھنور میں داد اللہ جیسی جوانیاں فزت ورب بالکعبہ کہہ کر بھنور میں ڈوب گئی، لیکن امت کی کشتی کنارے لگ گئی ہے. ہم بے غیرت ملا نہیں جو کشتی چھوڑ دیں. ہم دھند میں جہاز نہیں اڑا رہے، لیکن جو جہاز دھند میں پھنس چکا ہے اسے تباہ بھی نہیں ہونے دیں گے. ہم امت کی کشتی 12 سال قبل بھنور سے نکال کر کنارے لگانے کی کوشش کی ہے. اس کشتی کو بھنور سے نکالنے میں ہمارے سینکڑوں شہیدوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. ہمارے سینکڑوں ساتھیوں نے اسیری کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں. ہمارے ہزاروں ساتھی آج بھی محاذوں پر یلغار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس دین کو غالب کر رہے ہیں اور امت کی کشتی کنارے لگا رہے ہیں. ہم لہو میں بھیگنے والے پانی میں بھیگنے سے نہیں گھبراتے. ہم نے اس امت کی بقا کے لیے اپنے جسموں کو لہو میں بھگویا ہے اور اس لہو سے جہاد کا چراغ جلایا ہے. اس جہادی چراغ کی دعوت پہنچانے کے لیے ہم پانی میں بھیگنے سے خوف زدہ ہو جائیں تو پھر تو ہم اپنے ماں باپ کی حلالی اولاد نہیں. جنہوں نے گولیوں کی بارش میں سینہ دیا ہو وہ اپنے رحمت میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے. میں نے آپ سے نہیں کہا نعرہ لگاؤ، کہا ہے. اور جب نعرہ لگانا ہے، نعرہ ہمارے جلسوں کی رسم نہیں. اللہ اکبر ہمارا نعرہ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے. اور ہم عقیدے کا اظہار برملا کیا کرتے ہیں اور عقیدے پر جان دیا بھی کرتے ہیں اور جان لیا بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر صرف ہمارا نعرہ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے. اسی اللہ اکبر کے عقیدے کو لے کر ہم بدر میں 313 اترے تھے تو 1000 کو ناکو چنے چبا دیے تھے. ہاں، اسی اللہ اکبر کے عقیدے کو لے کر ہم نے احد میں حمزہ کی طرح لاشوں کے ٹکڑے کروائے ہیں لیکن شکست تسلیم نہیں کی. اسی اللہ اکبر کے عقیدے کو لے کر ہم پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندق کے میدان میں عرب نیٹوں کے مقابلے پر اترے تھے اور آج اسی اللہ اکبر کے عقیدے کو لے کر ہم امریکہ اور 42 ممالک سے ٹکرا کر ملت اسلامیہ کا دفاع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جن کا عقیدہ ہے اللہ اکبر، جو صرف نعرہ نہیں لگانا جانتے، عقیدہ ہے. اور ہم عقیدے پہ جان دیا بھی کرتے ہیں، جان لیا بھی کرتے ہیں. جب ہم عقیدے پہ جان دینے پر آتے ہیں تو حمزہ کی طرح لاشوں کے ٹکڑے کرواتے ہیں، جعفر طیار کی طرح بازو کٹا کر بھی عقیدے کا اظہار سینے سے چمٹا کے رکھتے ہیں. ہاں، ہم عبداللہ بن رواح کی طرح پھر دنیا کو طلاق دے دیا کرتے ہیں اور عقیدے پر جان دینے پر آتے ہیں تو ہم حنظلہ کی طرح جوان بیویاں قربان کر دیا کرتے ہیں.
اور جب جان لینے پر آتے ہیں تو خالد ابن ولید بن جاتے ہیں، زرار ابن ازور بن جاتے ہیں۔ جب جان لینے پر آتے ہیں ہم ملا داد اللہ بن جاتے ہیں، ہم کمانڈر بلالی بن جاتے ہیں۔ ہم جب جان لینے پر آتے ہیں تو کمانڈر راشد بن جاتے ہیں، جب ہم جان لینے پر آتے ہیں تو ملا عمر بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کا عقیدہ ہے وہ دل کے سوز کے ساتھ کہے اللہ اکبر۔ اب لگاؤ بھائی نعرہ۔ میری قوم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ پہلے میں سوچ رہا تھا 5-10 منٹ بات کروں گا چلا جاؤں گا، کیونکہ میرا بہت لمبا سفر ہے، 8 گھنٹے کا سفر ہے میرا، لیکن تم بارش سے ڈر رہے ہو، اس لیے میں تو اس وقت تک بیٹھا رہوں گا جب تک بات پوری نہیں ہوگی۔ ہم کسی وقتی جذباتی عمل کے تحت نہیں کھڑے ہوئے، کسی نفسانی جذبے کے تحت نہیں لڑ رہے، کوئی وقتی غصہ آ گیا ہمیں ہم میدانوں میں نکل آئے، ایسا بھی نہیں۔ ہم رسول اللہ کی بشارتوں کو لے کر میدان میں کھڑے ہیں۔ خندق کے اختتام پر میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا تھا، ہم اس جملے پر قیاس کر کے اپنی جوانیاں لٹا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں ارض خراسان سے ایک محمدی لشکر کے اٹھنے کی بشارت دی تھی، ہم اس لشکر کے رکن ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے اختتام پر حضرت سلمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جنگ خندق کا اختتام ہوا، کفر نامراد ہو کر واپس پلٹا، عرب نیٹو ناکام ہوا، قریش ناکام ہوئے، یہودیوں کے پکڑ کا وقت قریب آیا، منافقین کو سانپ سونپ گیا، تو اس وقت میرے آقا مٹی میں اٹے ہوئے جسم کے ساتھ غزوہ خندق میں تشریف فرما تھے۔ جب میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو سنو مسلمانوں سنو، فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، فرمایا سنو آج کے بعد مدینے کی طرف کوئی نہیں آئے گا، آج کے بعد مدینے سے یہ محمدی لشکر نکلے گا اور اندھیرے دور کرے گا، مدینے کی طرف کوئی نہیں آ سکتا۔ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم پر کوئی چڑھائی نہیں کرے گا، ہم چڑھیں گے دشمنوں پر، نحن نسیر الیہم۔ ہم برطانیہ سے لڑے یہ بدر کے مثل، ہم روس کی درانتی توڑے، ہم نے روس کے تھوڑے والی ضرب اسی کو پلٹ کے لگائی، یہ احد کے مثل۔ اور اب ہم پورے عالم کفر سے لڑ رہے ہیں، ہماری جنگ مسلمانوں سے نہیں، یہ ڈالر خور میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے ہاتھ مسلمانوں کے لہو سے پاک ہے، ہم مسلمان کی جان کو کعبے سے زیادہ محترم سمجھتے ہیں۔ ہمیں ہمارے آقا نے بتایا ہے ایک مسلمان کی جان و مال و عزت کعبے سے زیادہ محترم ہے۔ کعبے کے محافظ کعبے کی حفاظت کیا کرتے ہیں، کعبہ ڈھایا نہیں کرتے۔ یہ اس دجالی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، اور ان قریب انشاءاللہ جیسے آپ کو یقین ہے نا کہ اس رات کی صبح ہوگی، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ سچ کی صبح ہوگی، اور یہ دجالی میڈیا ذلیل و رسوا ہوگا، یہ ڈالر خور اینکر پرسن ذلیل و رسوا ہوں گے، یہ دیسی لبرل فاشسٹ جو اسلام پسندوں کو تانے دے رہے ہیں، یہ امریکہ کے ڈالر خور اپنا ایمان جان، اپنا ایمان
ڈالروں کے عوض بیچنے والے اپنی جان و مال جنت کے عوض بیچنے والوں کو نہیں ڈرا سکتے۔